الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد والحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب أهل بيته الأطهار والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والقولة العيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والعجل الرضمية والجود الرقمية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الآهية القائم أمر الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات الله. عیدان محترم، عشر سجادیہ، موضوع گفتگو عظمت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہمارے امام نے منصب امامت کو سنبھالا کہ باقی کسی معصومین یا کسی امام کی زندگی میں ایسے حالات نہیں آئے جب امامت منصوص من اللہ، منصب الہی کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا. حالت یہ ہے کہ گھر جل چکا ہے، سب شہید ہو چکے ہیں، منصب امامت آ چکی ہے اور وہاں سے اپنی امامت کو شروع کرنا ہے جہاں سے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. ایسے وقت میں ہمارے امام نے امامت کو سنبھالا اور اس عروج، اس بلندی پر امامت کو لے کر گئے. یہ دنیا کہتی ہے کہ وہ بیمار تھے، لیکن اس بیماری میں بھی امام نے اپنے کردار، اپنی عبادتیں، اپنی دعاؤں، اپنی تبلیغات اور اپنے جہاد کے ذریعے پورے نظام اسلام کو بہتر سے بہتر بنا دیا. جبکہ ایسے دور میں جہاں 6 ظالم حکمران، ایسے پست اور ذلیل حکمران جن کے سامنے ظلم ستم بھی شرمائے، ایسے دربار میں بھی امام نے اپنی امامت اور اہل بیت علیہ السلام کی بلندی کو دنیا کے سامنے پیش کیا. بات یہاں تک چل رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے دربار میں اعلان فرمایا، یزید اب ہم وہ سنائیں گے جس سے میرا خدا خوش ہو اور سننے والے کو اجر و ثواب ملے. مجلس کی بیس اور بنیاد میرے امام نے یہ رکھی ہے کہ ہر وہ کام مجلس میں ہو جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو اور سننے والے کو اجر و ثواب ملے. جب بندوں کی خوشنودی کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو
اس کا اجر و ثواب خدا کی بارگاہ سے نہیں ملتا ہے۔ اسی امام نے فرمایا جب لوگ خدا سے ڈرتے ہیں تو پوری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جب انسان بندوں سے ڈرتے ہیں تو ساری کائنات سے وہ خود بخود ڈرتا ہے۔ توجہ کریے گا، میں نے ایک موضوع آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو پوری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، پورا نظام عالم اس کے حوالے ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان خدا سے ڈرنا چھوڑ دے تو پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ مثالیں آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں ہیں، ماحول آپ کو بنانا ہے، پیغام امام زین العابدین ہمیں آپ تک پہنچانا ہے کہ امام کہتے کیا ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتے وہ پوری دنیا سے ڈرتے ہیں۔ یہ کریکٹر، یہ کردار ہمیں کہاں سے ملے گا؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ کوئی غار میں رویا تو وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جو غار میں روتے ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتے، لہذا سانپ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، لیکن جو خدا سے ڈرتے ہیں چاہے گہوارے میں سانپ آ جائے اس کے 2 حصے کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا سے ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو ساری کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں وہ پوری کائنات سے ڈرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ، اب اس ماحول کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ ایک علم اور دوسرا علم تھا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جسے اللہ نے عطا کیا ہے اہل بیت کو۔ برداشت کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو جو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ ہم بے اختیار ہو کے بھی برداشت نہیں کرتے، وہ صاحب اختیار ہو کے بھی برداشت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نہیں سمجھے آپ، ان کے در کے مختار بھی ہوتے ہیں تو وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے در سے جو الگ وہ غیر اختیار رکھنے والے بھی انسان اپنے منصب، اپنے عہدے، اپنی زبان سے اوور ہو جاتے ہیں۔ یہی پیغام امام زین العابدین ہے کہ باصلاحیت ہونے کے بعد بھی، بااختیار ہونے کے بعد بھی، اور اپنے قوت و طاقت و توانائی ہوتے ہوئے بھی برداشت کر لینا، یہ آل محمد کی صفات ہے۔ یہ کہیں اور نہیں ملے گا، فرش اعلیٰ سے ملے گا۔ اور فرش اعلیٰ پہ آنے والوں کم از کم اتنی طاقت اور قوت لے کر جاؤ کہ تمہارے اندر برداشت کرنے کی طاقت، برداشت غیروں میں نہیں۔ آواز یا گھر میں آؤ تو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھو، لیکن کافروں میں آؤ تو ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ، لوہے کی ہو جاؤ۔ لیکن ہوتا یہ ہے، گھر میں آئے تو ہٹلر بن کر، ارے میرے عزیزو، کردار امام زین العابدین سیکھ لیں۔ گھر میں آئے تو ہٹلر بن کر، میں اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا، کپڑا اپنے ہاتھ سے نہیں نکال سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ امیر المومنین جو گھر میں جھاڑو بھی دیتے ہیں، چاول بھی صاف کرتے ہیں، سننے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن اگر اس موضوع کو چھیڑ دیا جائے جو چوتھے امام نے حقوق زن اور شوہر بیان کیا ہے، آواز دیا ایک عورت کی تھوڑی سی مدد کرنا گھر میں 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد، اسی طرح امام نے 1000 فضائل بیان کیے۔ لیکن چونکہ ہم نے محدود کر دیا کہ مجلسوں میں کیا باتیں ہونی چاہیے، مجلسوں کے علاوہ کیا باتیں ہونی چاہیے۔ ارے کون سے پیغام اسلام ایسے ہے جسے آل محمد نے چھوڑا ہو؟ نہیں میرے عزیزو، آداب دسترخوان سے لے کر آداب خلا تک کے سارے پیغامات آل محمد نے بتا دیا۔ سو تو ایسے، کھاؤ تو ایسے، اٹھو تو ایسے، بولو تو ایسے، چلو تو ایسے، اپنے دوستوں کے درمیان میں ہو تو ایسے، دشمنوں کے نردے میں ہو تو ایسے۔ ہر مسئلے میں میرے چوتھے امام زین العابدین نے دنیا کو پورا نظام اسلام بتا دیا۔ نہیں، ابھی آپ کو آمادہ بھی ہونا ہے اور آپ کے حساب سے گفتگو بھی کرنا ہے۔
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام روحی میں جس نے ارشاد گرامی ہے، دیکھو فقیر اور کنجوسوں کے درمیان میں نہ بیٹھا کرو، دیکھو فاسقوں کے درمیان میں نہ بیٹھو، بد کرداروں کے درمیان میں نہ بیٹھو، احمق اور بیوقوف کے درمیان میں نہ بیٹھو، اور کاذب اور جھوٹوں کے درمیان میں نہ بیٹھو۔ اس کے بعد آج ایک اور گفتگو، امام نے فرمایا ایاکم مصاحب القاطع، دیکھو جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیتے ہیں ان کے درمیان بھی نہ بیٹھو۔ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، میرے چوتھے امام نے دلوں کو جوڑا کیسے ہے، آغاز دیا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جن کے رشتہ دار آپس میں گفتگو نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی اٹھا بیٹھا نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ان کے اوپر جب عذاب آ جائے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ سبجیکٹ ہے، معاشرے سوسائٹی میں رہنے کے ماحول امام نے بیان کیا ہے۔ میں نے کل گزارش کیا تھا کہ جن کے دل میں حوصلہ ہوتا ہے حق لینے کا، پہلے امام نے فرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پہلے فرض ادا کرو پھر حق لو، اسی سے آگے بڑھاتے ہوئے جن کے رشتہ داروں میں آپس میں انبن شنبن ہوتی ہے اور اختلاف ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آوازیں اس سے عمریں کم ہو جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، امام چوتھے امام فرماتے ہیں اب دیکھیے، اب چاہے آپ بے شک کہیں اور چاہے آ کہیں چاہے بار کہیں، مجھے اپنی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بدن میں کوئی خرابی ہو، روح میں کوئی خرابی ہو، گھر میں کوئی پرابلم ہو، معاشرے میں کوئی پرابلم ہو، روزی میں کوئی دشواری ہو، تو ایک وجہ ہے کہ تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے ناراض ہے۔ ارے میرا امام چوتھے امام کہتے تھے ایک چھینک آئے، ایک سر میں درد ہو، پہلے رکو، کہیں میرا خون مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ایک بات آئی تھی، گوگل میں آپ سرچ کریے رجب علی خیاط، دیکھیے سمیتی گفتگو ہے، اسی طرح چلتی رہے گی جب تک باقی لوگ نہیں آ جائیں گے، لیکن اسی ضمن میں ہم اپنی پوری مجلس ادا کر دیں گے۔ رجب علی خیاط ایک ٹیلر، میں نے گزارش کیا تھا پچھلے مجالس میں آپ جائیے تو ان کے دو چار واقعات بھی میں نے گزارش کیے تھے، لیکن اب میرے موضوع کے متعلق ہے وہ واقعہ تو نہیں۔ رجب علی خیاط ٹیلر کا کام کرتے ہیں، یہ پاور انسان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ توجہ کریے گا، جتنے دل ہیں دروازے کھلے ہیں جن کے، ایک انسان کی دکان کرائے پہ لے کے 2 مشین رکھتے ہیں اور وہاں کپڑا سلتے ہیں۔ مالک مکان آ گیا، اس نے کہا رجب علی خیاط میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دکان خالی کر دو۔ سن لیجیے، باقی اس پر عمل کریں نہ کریں، تو سننے کی طاقت حوصلہ تو ہونا چاہیے۔ جب فرش اعلیٰ پہ آئے تو سننا ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ کھٹکے اور بٹن نہیں ہے کہ ہم وہ بٹن بند کر دیں کہ کان سے اندر دل تک آواز جائے گی، لیکن جانا تو ہے، چاہے سننا چاہے نہ چاہے۔ بہت سی سڑکوں سے آواز آتی ہے، کانوں تک پہنچ جاتی ہے، نہیں سننا چاہتے تب بھی آتی ہے۔ تو سننا الگ ہے اور فاستمع سننا الگ ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت کے لیے حکم ہے کہ اسے صرف سنو نہیں، غور سے سنو۔ قرآن کی تلاوت اسی لیے امام حسین نے نوکینیزہ پہ کیا تھا تاکہ سب کے چہرے میری طرف، کان میری طرف، خیالات میری طرف، تاکہ میرے بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ جمعے کے خطبے کے لیے حکم ہے سنو نہیں، غور سے سنو، فاستمع غور سے سنو۔ باہر ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں، بڑی میوزک کی آواز آ جاتی ہے، ہم اسے سنتے نہیں لیکن آ جاتی ہے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ سلمان جاؤ غسل کرو۔ مولا میں نے میوزک سنی نہیں، اگر سنی ہوتی تو اس کے بعد بہت کچھ کرنا ہوتا، یہ تو کان میں پڑ گئی،
مانتے نہیں میرے عزیزوں. توجہ کریے گا. ٹھیک ہے ہم اپنے موبائل میں میوزک نکال دیتے ہیں لیکن سامنے والے کے ہاں جو موبائل میں لگاتے ہیں اس کے یہاں میوزک لگے. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمارے پرابلم کا ذریعہ بن جاتے ہیں, مشکلات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. روزی میں, زندگی میں, شفا و برکت میں ہر جگہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں. امام نے فرمایا سنو, رجب علی خیاط یعنی جس بات میں چوتھے امام کی بات میں شروع کر رہا ہوں اس سے آپ سماعت فرما لیں. رجب علی خیاط ٹیلر کا کام کرتے, مالک مکان نے کہا میری دکان خالی کر دو. ہم ہوتے تو پہلے لائق کے پاس جاتے, کسی کے مکان پہ کرائے پہ اور دکان پہ کرائے پہ رہنے کے بعد جب مالک مکان کہے خالی کر دو تو ہم پہلے لائق کے پاس جاتے ہیں کہ پہلے رشتے لے دو. نئی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں, تو ساتویں آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہوتا یہی ہے, لیکن رجب علی خیاط اس منزل کمال تک پہنچے کیسے؟ جیسے ہی مالک مکان نے کہا میری دکان خالی کر دو, سڑک سے 2 بچوں کو فوراً بلایا کہ میری یہ 2 مشینیں میرے گھر تک پہنچا دو. آواز ہے مالک مکان میں نے اتنی جلدی تو نہیں کہا تھا. تو رجب علی خیاط نے کہا جو تو زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی میں سن رہا ہوں, جو تیرے دل میں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. کوئی نبی نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے رجب علی خیاط, کوئی مجتہد نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے, عام بندہ ہے. لیکن اسی ایک بندے کے حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے اس منزل کمال تک پہنچا دیا کہ بہت سے لوگوں کی بیماریاں تو دور کرنے لگے. جب مجتہدین کے نزدیک کسی کی شفا نہیں ہوتی تھی تسبیحات اور دعا اور اعمال کی وجہ سے, تو مجتہدین ان کو رجب علی خیاط کے پاس بھیجتے. ایک آدمی آیا, اکثر ہمارا رومن ہو رہا ہوتا ہے, آنکھیں کمزور ہو گئی, کمر میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے, گھٹنے چلنے کے لائق نہیں ہے, بزنس کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے, روزانہ امیدیں رکھتے ہیں فلاں جگہ سے چیک آئے گا, پاس ہو جائے گا, یہ کام کریں گے, ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, ہوتے ہوتے کام بگڑ جاتا ہے. ایک آدمی رجب علی خیاط کے پاس آیا, کہا یہ میرے دونوں گھٹنے ابھی جوانی کے عالم میں بیدار ہو گئے, جوانی کے عالم میں میرے دونوں گھٹنے بیکار ہو چکے, چلنے کے لائق نہیں. جہاں بھی دیکھیں ہم نبی امام نہیں ہے کہ ہمارا امتحان ہو. یہ تو جناب ابراہیم کی منزل ہے کہ نبی رسول ولی پیغمبر ہونے کے بعد اس منزل پر پہنچے کہ اب اللہ ان سے امتحان لے. ہماری جتنی بھی مصیبتیں ہیں قرآن کہہ رہا تمہارے بھیجے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے. نہیں برداشت کر پا رہے, چھوڑوں گا اسی منزل کو آگے بڑھاؤ. جتنی بھی تمہاری پرابلم ہے, مصیبتیں ہیں, تمہارے بھیجے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے, تمہارا امتحان نہیں. امتحانات تو اللہ انبیاء اور مرسلین کا دیتا ہے. رجب علی خیاط کے پاس ایک آدمی پہنچا, اس کے گھٹنے خراب. رجب علی خیاط نے کہا سامنے مجتہد کا گھر ہے, چلے جاؤ. کہا سارے ڈاکٹر سے دکھا لیا, طبیب دکھا لیا, آپریشن بھی ہو گیا اور تعویذ, دعا, مال, تجویز سب کچھ ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں. رجب علی خیاط سر جھکا کے ایک مرتبہ بولتے ہیں کہ تیری ایک بہن بیوہ ہے جو تم سے ناراض ہے. کہاں بہت زمانہ ہو گیا میری بہن مجھ سے ناراض ہے. کہا جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تمہارے گھٹنے کا درد صحیح نہیں ہوگا. اب فروٹ خریدا, پھل خریدا, بہن کے دروازے پہ پہنچ گئے. بہن کے دروازے پہ پہنچ کے ناک کیا, رقم الباب کیا, بہن نے دروازہ کھولا, دیکھا اتنے زمانے کے بعد بھائی دروازے پر. ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسی مجلسیں نہ ملے. میرے پاس بھی آتا ہے کہ میں جیسے کل پڑھا تھا فضائل پڑھ کے ختم ہوتا, لیکن اسی انہماک اور غور و خوض کے ساتھ ایک دل میں نرمی پیدا ہو جائے, ایک گھر سدھر جائے, ایک گھر میں امن و سکون ہو جائے, میری زندگی آباد. کم از کم عشرہ زین العابدین کا کوئی حق تو ادا کرے. میرے عزیزوں, انہوں نے کہا ہاں ایک بہن ہے جو مجھ سے ناراض, کا جب تک راضی نہیں ہوگی یہ گھٹنے کا درد نہیں جائے گا.
پھل خریدا بہن کے دروازے پہ، بہن نے دروازہ کھولا، دیکھا اتنے زمانے کے بعد بھائی آیا ہے دروازے پر، رونے لگی، آواز دیا، کہا جو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے یتیم، جب ہمارے پاس کھانے پینے کے کچھ نہیں تھے اس وقت تم بھول گئے، آج جب یہ بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک روٹی کمانے کے لائق ہو گئے، اس وقت میرے پاس آئے ہو؟ تو بہن آپ کی وجہ سے نہیں آیا، میں اپنی وجہ سے آیا۔ نہیں ہے حوصلہ سننے کا؟ سناؤ اس سے آگے، نہیں حوصلہ ہے تو منع کر دیجیے، لیکن یہ ہے عملی گفتگو جو ریئل ہمارے زندگی میں آنے والے درپیش مسائل ہیں، ہم غور نہیں کرتے، لاکھوں کروڑوں علاج کر لیتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ کہا تمہاری جب سے ناراض ہوئے ہو تب سے میرا گھٹنا خراب ہے۔ ارے بہنیں ہوتی ایسی ہیں، اپنے دکھ درد کو بھول گئیں، اپنی تمام تکلیفوں کو بھول گئیں، اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو بھول گئیں، گھر چھوڑنے کا مسئلہ بھول گئیں، جنگل اور جھوپڑی میں رہنے کی تمام تکلیفوں کو بھول گئیں، دیکھا بھائی پریشان۔ ارے قدرت نے بہن بھائی کے درمیان میں ایسی محبت رکھی ہے جو بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے، بغیر تما کے، بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے۔ میں بات آ گئی تو سنو، شاید جناب زینب و جناب عباس نے دنیا میں بھائی بہن کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ہر رشتے میں دکھاوا ہو سکتا ہے، بہن بھائی کے رشتے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ بہن نے سنا بھائی کی تکلیف، کہا میں معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی بہن نے کہا میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اس کے گھٹنے جو چلنے کے لائق نہیں تھے، دو آدمی پکڑ کے لائے تھے، وہ خود اپنے قدموں پہ اٹھا، آواز دیا خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھو صلہ رحمی سب سے بری چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا اس کے ساتھ نہ بیٹھو، جو اپنے رشتہ داروں کو توڑتا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھو، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضی نہیں کرتا اس کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ امام نے فرمایا کس کے ساتھ بیٹھو کس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ پھر میں کوئی حدیث دہرا دوں، امام نے فرمایا مجالس الصالحین دعوت الصالح، جو اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں نیکیاں خود بخود ان کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 14 معصومین کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں مجلس میں، اب آپ کو نیکی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نیکی خود بخود آپ کی طرف آئے گی۔ اب بھی جو کے صلوات پڑھ لیں محمد آپ کہیں کہ رجب علی کے اندر کیا خصوصیت تھی، اتنا پاور اللہ نے دے دیا۔ بہت سے مسئلے ہیں، گوگل میں جائیں گے سرچ کریے ان کا نام، بہت سے واقعات ملیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک انسان کے حق کو پامال نہیں کیا، چاہتے تو دکان میں قبضہ کرتے، جب نکالا جاتا تو نکالا جاتا۔ کسی کے گھر میں میرے عزیزوں مومنوں نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے اب مجلس سے کر رہے ہو، امام حسین کو بلا رہے ہو، امام زمان کو بلا رہے ہو، نیازیں کر رہے ہو، آواز یا قصبی جگہ پہ آل محمد نہیں آتے۔ پہلے دلوں کو پاک کرو، پھر جگہ کو پاک کرو۔ امام کو بلاؤ گے تو بٹھاؤ گے کہاں؟ یہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ تو رجب علی خیاط کو اتنا بڑا پاور ملا اس بنیاد پر، کسی ایک لمحے کے لیے کسی کے حق کو نہیں مارا۔ جب حق نہیں مارا ہے تو وہاں عبادتیں ہوگی تو قبول ہوں گی، وہاں مناجات ہوگی تو قبول ہوگی۔ کسی خصبی گھر میں کتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں، بیدار ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں حق ادا کرو۔ میرے چوتھے امام نے فرمایا جتنے طریقے کے حقوق میں نے بتائے ہیں تمہارا حق تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے۔ پوری باڈی ایک مرتبہ زبان سے پوچھتی ہے، زبان صبح ہوتے سوتے سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں آنکھ کان دل دماغ پیر سب کچھ صبح میں سب سے پہلے سوال زبان سے کرتی۔ زبان کیا بات ہے؟ آج زبان پوچھتی تم لوگ خیریت سے ہو؟ پورے پارٹ آف باڈی کہتے ہیں زبان اگر تو خیریت میں ہے تو ہم لوگ سب خیریت ہیں۔ اس لیے
لیے کہ اگر تو خراب ہو گئی تو تیری وجہ سے میرے جسم جہنم میں جلیں گے. ارے نہیں سمجھے میرے عزیزو. میرے چوتھے امام کہتے ہیں زبان سے انسان 40 گناہ کرتا ہے. اسی لیے ماہ رمضان کے 3 دن روزے رکھوائے گئے تاکہ ہر دن ایک زبان کی خرابی دور ہو، اور پھر بھی باقی رہ جائے تو 10 حرفات میں بلا کے ختم کر دیتا ہے. جب زبان پاک ہو جائے گی، زبان 120 ہے دل کا. صلوات پڑھ دیں محمد شاید بڑی سخت باتیں ہو گئی، لیکن ہے امام زین العابدین کے دستور. لہذا ایسے دنوں میں امام زین العابدین کی باتیں نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں اور اس کے بعد ابھی تک میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی نہیں کی جو میں نے سرمایہ کلام قرار دیا ہے. قرآن اعلان فرما رہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. توجہ کریے گا جتنے اذان عالی ہیں، اللہ کہتا فسبح تسبیح کرو، بحمد ربک اپنے پروردگار کی حمد کرو. دیکھیے ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے مدح، ایک ہوتی ہے تعریف. سب کی مدح اور حمد اور تعریفات سب کی برابر نہیں. حمد صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی حمد. ہاں مدح ہو سکتی ہے، تعریفات ہو سکتی ہیں، ثنا ہو سکتی ہے عربی زبان میں، لیکن اللہ کی ہوگی تو تعریف. کس زبان میں؟ حمد الہی. تھوڑی دیر اپنی زبانوں کو وا کریں تاکہ یہ 40 برائیاں ہیں اسی جگہ پہ ختم ہو جائیں اور ہم اپنے دل کو مرکز اور خزانہ بنا کر لے کے جائے. اس سے جمع ابھی تو ٹائم نہیں ہوا نا. کیا بات کیا ہے؟ محمد والے محمد قرآن اعلان فرمائے فسبح تسبیح کرو. میرے عزیزوں تسبیح کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت. تسبیح کا پاور جانتے ہیں؟ اگر یہاں پڑھی جائے تو جو چیزیں حرکت نہ کریں، جو جناب ابراہیم نے سورج کو کہا تھا، چاند کو کہا تھا، ستاروں کو کہا تھا کہ تو میرا خدا ہے، لیکن جب اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے کہا یہ تو میرا خدا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہنچ جائے، ایک جگہ خالی ہو جائے دوسری جگہ پر ہو جائے، وہ خدا کی علامت نہیں ہے. خدا تو ہر جگہ رہتا ہے، لیکن آواز دیا جو حرکت کر جائے وہ خدا نہیں ہے. وہ تو جس کے اشارے پہ حرکت کرے. تو تسبیح کا کمال یہ ہے کہ تسبیح پڑھی جائے زمین پر، ستارے اس کی دروازے پہ سجدہ کریں. یہ تسبیح ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میرے عزیزو تسبیح وہ ایک عبادت ہے جو مسلمانوں کے تمام فرقے میں پائی جاتی ہے، اور تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے پائی جاتی ہے، کسی اور نام سے نہیں. تسبیح صرف جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ کے نام سے پائی جاتی ہے. جب اتنی باتیں آپ نے زحمت کے ساتھ سنی ہے تو اتنی اور سن لیں. بھائی کمپٹیشن لگتا ہے تسبیح پڑھنے میں. 100 دانے ہیں، 20 سیکنڈ میں ختم کرنا ہے. کوئی نئی بات کر رہے ہیں، نئی دنیا سے آپ آئے ہیں. نماز جیسے ختم ہوئی ادھر مڑ کے ادھر مڑ کے ادھر مڑ کے مصافحہ کیا، بات کرتے رہے، صلوات پڑھتے رہے اور ارے میرے عزیزو تمام عبادتوں کی قبولیت کے ذریعہ ہے تسبیح. چھٹے امام نے فرمایا جس پوزیشن میں تم نے تشہد اور سلام ختم کیا ہے اسی پوزیشن میں تسبیح پڑھو. نہ کروائے بدلے، نہ چہرہ بدلے، نہ کہنا رخ ہٹو. اب میرا کمپٹیشن یہ ہے کہ میں کتنی جلدی ایک مرتبہ اللہ اکبر زبان سے نکلتا ہے، 4
انہوں نے؟ جبکہ حکم ہنسنے کی بات کی نہیں ہے، ہنسنے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجلس مذاق کرنے کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، توجہ کریے گا۔ آواز اسی لیے حکم ہے کہ تسبیح کے دانوں کو جب نماز میں بیٹھو پہلے گن لو۔ آج دنیا کون سی ہے دنیا؟ بھائی 4 کلومیٹر کے بعد جاؤ گے ایک مسجد ملے گی، وہاں سے لیفٹ مڑ جانا۔ آپ نے کہا کون 4 کلومیٹر جائے؟ کیا لاج رکھی ہے؟ چلیے اس بات کو پھر انشاءاللہ کبھی اس بات کو پھر آگے کبھی انشاءاللہ بڑھائیں گے، لیکن ہے سیریس بات جہاں انسان اگر چوتھے امام کا کردار سمجھنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے ان معاملات کو اپنی مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ امام، وہ مظلوم امام، وہ غریب امام، وہ بے کس امام، کہ میں نے کل گزارش کیا تھا، اب ذہن میری طرف رکھیے گا میرے عزیزو، کان تو کھلے ہیں ماشاءاللہ، آپ اسے سن لیجیے، بات تمام ہے۔ کچھ مجلسیں کبھی شام غریبہ کے اعتبار سے بھی منائی جاتی ہیں، جب کمی معلوم ہوتا ہے نا کہ بھئی کمی چہرے پہ کوئی اداسی چھائے تو اللہ اس کی عزت رکھ لیتا ہے، اگر سب موضوع ہوں، چہرے بدلیں تو روشنی بھی چلی جاتی ہے تاکہ کسی کا چہرہ کسی کے سامنے واہ نہ ہونے پائے۔ عزت سب کو اللہ برقرار رکھتا ہے، لہذا یہ لائٹ بل گئی تو یہ بھی ایک مصلحت پروردگار کہ میں یہ نہ دیکھ سکوں کون لیٹ آیا کون جلدی آیا۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ میرا عزیزو، آپ کو بڑی زحمت، ارے ایسے ماحول میں میری طرف توجہ کریے گا، سارے معاملات ایک طرف، میری طرف توجہ کریے گا۔ استاد ہم بنا رہے ہیں جس کے پاس اللہ نے اتنا حوصلہ دیا کہ کسی امام کے پاس وہ حوصلے نہیں تھے جو ہمارے بیمار امام کے پاس تھے۔ میں نے کل گزارش کیا تھا، آپ سن چکے ہیں، اور میں صرف اشارے سے اسی بات کو آگے بڑھا دیں کہ مولا کائنات جیسا امام، بہادر شجاع امام، لیکن جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا ماں کے جنازے کے نیچے رات کے سناٹے میں اپنے ماحول میں نکلی ہے تو علی جیسا بہادر امام بھی کہتا ہے کہ بیٹا حسن پہلے اپنی بہن زینب کو گھر پہنچا۔ علی کیا بات ہے، آپ اتنے بہادر شجاع، اپنا ماحول اپنے لوگوں کے درمیان میں، اور ان کی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے رات کے سناٹے میں، پھر بھی علی جیسا امام بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں، اور جب چادر کے اوپر اٹھا کے اپنے گھر کی طرف لائے گئے تو آواز ہے بیٹا حسن یہ چاہنے والے سے کہہ دو اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ تو مولا کیوں؟ کہا ان کے رونے کی آواز اور میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان تک نہ، علی جیسا بہادر۔ میں ایک جملہ گزارش کرنا ہوں، شام غریبہ کی یاد آئے تو سید سجاد کو سلام کر دینا اور بس تمام ہو جائے میرے عزیزوں۔ ہائے کس عالم میں میرے چوتھے امام نے زندگی گزاری، لیکن منصب امامت اسی طرح پیش کیا ہے۔ آواز گریہ بلند ہوئی، مجلس ہو گئی۔ یہی تو امام کہتے ہیں ابو بصیر میرے جب پر روتے کیوں نہیں؟ کہ مولا رو تو رہا ہوں، لکھے رومال بھی گیا، ایسے نہیں، کہ پھر مولا کیسے رو؟ کہ ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے، ایک ہاتھ سر پہ ہوتا ہے ایک ہاتھ غریبان پہ ہوتا ہے، کہتے واہ حسینہ واہ مظلومہ کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ دعائے مصباح میں 5 ہی طریقے ہیں رونے کے،
اور سب سے زیادہ کامیاب رونے کا طریقہ آواز بلند رونا، نہ آنکھوں میں آنسو آئے نہ رونا ہے، آواز بلند ایسے رو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے جنازے میں۔ سنو، چوتھے امام کی ایک ہی بات کرنا ہے اور بات میں تمام کر دوں میرے عزیزوں، عزاداروں آپ کو زحمت دی۔ مولا کائنات بچپنے میں اپنی بیٹی کو رات کے سناٹے میں اپنے ماحول میں نہ دیکھ پائے، برداشت نہیں ہوا، سر پہ ضربت لگی، بہنوں کے رونے کی آواز غیروں تک نہ پہنچے، برداشت نہیں کیا۔ یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا شجاع امام۔ لیکن ہائے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار توق ہو، اور اس عالم میں کہ رکوع کے عالم میں سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ ایک رسم میں 12 گلے۔ یہ جناب سیدہ سب کے پاس جاتی ہے رومال لینے، یہ نہیں کہ کوئی زور سے چیخنے رو رہا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھیں۔ میرے عزیزو سن لو ایک جملہ، بات تمام ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ میں نے گزارش کیا کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اب بیدار ہو کے، مجلس جب ختم ہوتی ہے، جب امام بارگاہ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 2 بیویاں آتی ہیں رات میں، ایک چھوٹی بیوی ایک بڑی بیوی۔ چھوٹی بیوی بڑی بیوی کی انگلی پکڑ کے کہتی ہے، اے بوبی اماں، یا فلاں مومن اتنا زور سے کیوں رو رہا تھا، آوازیں بلند کیوں رو رہا تھا؟ دیکھ متا جناب زینب کہتی ہے، بیٹا سکینہ، اس کے دل میں تمہارے باپ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ دیکھ متا ہاتھ بلند کرتی ہے، آواز دیتی ہے، بوبی اماں، ارے کاش کربلا میں ہوتا۔ میرے رخسار پہ تماشے لگتے ہیں۔ ہائے بیمار امام نے کیسے جناب زینب کو میرے بعد دیکھا ہوگا، ایک رسم میں 12 گلے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کھجور مارتا ہے۔ آخری جملہ، میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھیں عبادت میں شریک نہیں ہوئی ہے، وہ عبادت میں شریک ہو جائیں، یا رو یا چہرہ بنا لو، یا رو یا چہرہ بنا لو۔ میرے کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا، السلام علیکہ ایھا الضعیف، اے ضعیف میرا سلام لے لو۔ ایک بتا رو کے کہتے ہیں، زہر تو نے انصاف نہیں کیا، کوئی 25 سال کا ضعیف ہوتا ہے، کوئی 25 سال کا ضعیف ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا خاندانی ایسا ہے، جہاں میرے 18 سال کی میری دادی کا سہارا، ارے 9 سال کی سغرا۔ مولا آپ ضعیف نہیں ہے تو جھک کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا کمر میں لنگر تو آپ تو فاتح خیبر کے لال ہیں، آپ کے لیے یہ لنگر کیا بات ہے؟ تو کہا جو میں چھپانا چاہتا ہوں وہ بھی پوچھ رہے ہو۔ کہا مولا کیا چھپا رہے؟ کہا جو میرے گلے میں رسی بندھی ہے وہ میرے 5 سال کے باقر کے گلے میں بھی بندھی ہے، جب میں سیدھا کھڑا ہونا چاہتا ہوں میرے باقر کے گلے کی رسیاں تنگ ہو جاتی ہے۔ ارے آپ سمجھے جناب سکینہ رو کے اپنے چچا کو یاد کرتی تھی، ایک چچا ایک رسم میں 12 گلے، لیکن سب کے قد اونچے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، کبھی میں گلے پہ ہاتھ رکھتی ہوں، کبھی میں چہرے پہ ہاتھ رکھتی ہوں، چچا میرے گلے کی رسیاں، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس سے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اس سے احسن جزا کے ساتھ منشور فرما۔ اے میرا اللہ تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے میں محفوظ فرما۔ یہ فرش ادا امام زین العابدین کی ہے، عظمت امام زین العابدین ہم سن رہے ہیں، ان دروس کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ ہمارے دلوں میں ہمارے گھروں تک یہ پیغامات پہنچ جائیں۔ میرے اللہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم زین العابدین کے چاہنے والے ہیں، میرا آقا اور مولا بھی کہہ دے کہ تو میرا چاہنے والا ہے۔ میرا اللہ
حسین ابن علی کے غم میں ہمیں رونے کی دولت دے دے، یہ آنسو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہماری تمام بیماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، حقوق شریعہ کی پامالی کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، مولا کے چاہنے والے ہیں ہر جگہ رہیں تو عزت دار بن کر رہیں، معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ رہیں، روضہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، روضوں کی حفاظت فرما، جو روضوں کی حفاظت کریں ان کی بھی حفاظت فرما، چوتھے امام کی مجلس سنی ہے ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اے میرے چوتھے امام ہم مانگ نہیں پائے لیکن ہمارے دلوں کو ہم سے بہتر تو جانتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر اسے عطا فرما، جو بہتر نہ اسے رد فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔